آج کے اس عظیم الشان جلسہ میں میرا عنوان ہے قرآن سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دوری۔ آج کے دور میں جب سماج پر نظر دوڑایا جائے، سماج پر نظر ڈالے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نوجوان قرآن سے بہت دور ہے، قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا اس کتاب کی کوئی فضیلت نہیں ہے؟ اس کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن غلط ہے؟ یہ کتاب غلط ہے؟ کیا یہ کتاب قیامت تک باقی نہیں رہے گی؟ آخر وجہ کیا ہے جو اس قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں؟ جس کے دل میں یہ شک ہے کہ یہ قرآن غلط ہے، آئیے پہلے اس کے شک کو دور کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ بہت ساری کتابیں لکھتے ہیں، وہ کتاب لکھنے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کتاب میں ایک بھی غلطی نہیں ہے، لیکن میرا رب قرآن کو نازل کرنے کے بعد کیا کہا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، بے شک اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کتاب کی عظمت، اس کی عظمت میں بیان کرو، شاید دنیا کی کوئی اور کتاب کی اتنی عظمت نہیں ہے جتنی عظمت یہ قرآن کریم کی ہے۔ قرآن کریم کی عظمت میں بیان کرتا ہوں، یہ قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے۔ قرآن کریم کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے اور یہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے۔ قرآن کریم جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین زبان ہے۔ قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے بلسان عربی مبین، یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور یہ زبان تمام زبانوں میں افضل ہے۔ قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل۔ قرآن کریم جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ تمام زبانوں میں افضل۔ قرآن کریم جس رات میں نازل ہوا ہے یہ رات بڑی بابرکت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور تم کیا جانو کہ اس مبارک والی رات کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے 30ویں پارے میں اس رات کی فضیلت بیان کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ قدر کی جو رات ہے یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ تقریباً 83 سال 4 مہینہ، یعنی قرآن کریم جس رات پہ نازل ہوا ہے اس رات کی یہ فضیلت ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس کے برابر بھی نہیں۔ اللہ نے کہا خیر من الف شہر، اس سے بہتر ہے۔ قرآن کریم جس جگہ پہ نازل ہوا ہے ام القریٰ، وہ ساری بستیوں کی ماں ہے، وہ ساری دنیا کا سینٹر ہے، وہ ساری دنیا کا مرکز ہے۔ مکے میں قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن کریم جس ہستی پہ نازل ہوا ہے قرآن نے اسے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا خطاب دے دیا ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اتنی ساری فضیلت، افسوس صد افسوس، اتنی ساری فضیلتیں نگاہوں کے سامنے رہتے ہوئے بھی آج ہمارا معاشرہ قرآن سے دور ہے، قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے۔ ارے قرآن نے تو تمہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت کہا ہے، قرآن نے جسے سب سے بہترین امت کہا ہے، آج وہی قرآن سے دور ہو گیا، قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے۔ کیوں قرآن کو نہیں؟ کیا یہ قرآن قیامت تک باقی نہیں رہے گی؟ 4 کتابوں کا نام بہت مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی۔ لیکن تورات کو نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کو دی گئی۔ داؤد کو نازل کیا،
داؤد کو نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کو دی گئی. انجیل کو نازل کیا, اس کو نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کو دی گئی. لیکن قرآن جب نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے, ہم نے قرآن کو زمین پہ اتارا ہے, اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں. کس طرح اس کتاب کی حفاظت کرنا ہے, میری ذمہ داری چھوڑ دو, میں اس کی حفاظت کروں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کی حفاظت کی. دنیا میں کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے کہ ایک 6 سال کا بچہ, ایک 7 سال کا بچہ, ایک 8 سال کا بچہ 30 پاروں کا قرآن, 114 سورتوں کا قرآن الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک تراویح میں کھڑا ہو کے وہ حافظ جی کو سنا دیتا ہے. اس کی زبان عربی نہیں ہے, اس کی زبان کوئی اور ہے, اپنی زبان کی بھی کتاب نہیں ہے. یہ کتنے حیرت کی بات ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے, ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا حفظ کرنے کے لیے. تو کوئی ہے جو اس قرآن کو یاد کرے, کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے. اور یہ قرآن کی حفظ بھی بہت بڑی چیز ہے. جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی حدیث سے, اس کے ماں باپ کے سر پہ عزت کا تاج پہنایا جائے گا, اسے قیمتی جوڑے پہنائے جائیں گے, اور کہا جائے گا دیکھو یہ حافظ قرآن کے والد ہیں, انہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا تھا. اور اس کے ماں باپ کے سر پہ عزت کا تاج پہنایا جائے گا. یہ ہے قرآن کریم. جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا اس کا مقام و مرتبہ. اور ایک بات بھی جان لو, یہ قرآن کریم کہاں نازل ہوا؟ مکہ میں نازل ہوا. اور مکہ کے لوگوں کو اپنی زبان پر, اپنی بھاشا پر بہت غرور تھا, بہت گھمنڈ تھا. اسے ایک گھمنڈ تھا کہ صاحب ہم بات کرنے میں بڑے ماہر لوگ ہیں, ہماری جو زبان عربی زبان ہے یہ بہت عجیب زبان ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے کہتے ارے تو محمد کا کلام ہے, یہ رب ذوالجلال کا کلام نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیلنج دیا؟ قرآن کا 15واں پارہ اٹھائیے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے سارے کے سارے انسان, جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات مل جائے اور اس قرآن کی کوئی کاپی تیار کرنا چاہے, اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب بنانا چاہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے لا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات مل جائے تب بھی اس قرآن کی کوئی کاپی تیار نہیں کر سکتے, کیونکہ اس بات کا چیلنج ہے محمد کا کلام نہیں ہے, رب ذوالجلال کا کلام ہے. اور جب یہ رب کا کلام ہے تو تمہاری یہ مجال نہیں کہ اس کتاب کے جیسی کوئی ایک آیت لا سکے. قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے. پہلے پارہ میں اللہ نے کیا کہا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے اوپر جو قرآن اتارا ہے, اگر اس قرآن میں کوئی شک کرتا ہے, اس قرآن میں اگر کوئی شک و شبہ کرتا ہے, اس سے کہیے قرآن میں جو 114 سورت ہے, اس 114 سورت میں سے کوئی ایک ہی سورت لا کر کے دکھا دے. اگر ایک سورت نہیں تو اس قرآن میں جو آیتیں ہیں اس آیت جیسا ایک آیت لا کر کے دکھا دے. اور اتنے بڑے بڑے عالم گزر گئے, اتنے بڑے بڑے عربی کے شاعر کا گزر گئے, سیرت کی کتاب پڑھ لیجئے, آج تک کوئی اس قرآن کے جیسی ایک آیت نہیں لا سکتا, کیونکہ اس بات کا کلام ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے محمد کا کلام نہیں ہے, رب کا کلام ہے. یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے 28ویں پارے میں کیا کہا؟
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر میں اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے چکنا چور ہو جاتا۔ میرے بندو، تمہاری دل کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارا دل تو گوشت گوشت کا بنا ہوا معمولی سا دل ہے، ہم نے اس قرآن میں ایسا چیز رکھا ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی اس قرآن کو سہن نہیں کر پاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ او لوگو، تمہارا رب مثال قرآن بیان کر رہا ہے، تم اس مثال کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ قرآن پر غور کرو۔ قرآن پر جب غور کریں گے نا، آپ کا ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، میرے مومن بندے تو وہ ہے، میرے نیک بندے تو وہ ہے، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو، اس کا ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہو۔ قرآن پڑھا کیجئے، قرآن پڑھنے سے آپ کا ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوگا۔ یہ قرآن کریم تو وہ کتاب ہے، یہ قرآن کریم جس مجلس میں پڑھا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جلسہ ہو رہا ہے اور مغرب کے بعد سے لے کر کے ابھی تک یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی باتیں بیان ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ایسی مجلسوں کو، ایسے جلسوں کو، ایسے پنڈالوں کے اللہ کے فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب ان کو کوئی ایسی مجلس نظر آتی ہے، فرشتے آپس میں کہتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، دیکھو یہاں پہ قرآن بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ حدیث بیان ہو رہی ہے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے، میرے فرشتوں، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آیا؟ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے، اللہ یُنَجِّبُونَکَ وَیَحْمَدُونَکَ وَیُکَبِّرُونَکَ، اے اللہ تیرے بندے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، تیری تعریف بیان کر رہے تھے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے، اللہ تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیتے تب کیا کرتے؟ کہا اللہ اگر تجھے دیکھ لیتے تیرا اور نام لیتے، تیرا اور ذکر کرتے، تیری اور تکبیر بیان کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، کیا میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے، اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے، میرے فرشتوں، کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اللہ جنت دیکھی تو نہیں ہے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے، اگر جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا اگر جنت دیکھ لیتے اللہ تیرا اور ذکر کرتے، تیری اور بزرگی بیان کرتے، اور جنت میں جانے کی کوشش کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے، میرے بندے مجھ سے کچھ چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے، اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے، کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے، اللہ جہنم دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا اگر جہنم دیکھ لیتے تب کیا کرتے؟ کہا اگر جہنم دیکھ لیتے تو اور جہنم سے بچتے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے فرشتوں گواہ رہو، جب میرا بندہ میرا نام لے رہا تھا، میرا ذکر کر رہا تھا، مجھ سے جنت کا سوال کر رہا تھا، جہنم سے پناہ مانگ رہا تھا، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا، ان کو بخش دیا، ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ پھر فرشتے کہتے، اللہ ان میں ایک بندہ ایسا تھا، اس میں ایک بندہ ایسا تھا جو گزر رہا تھا،
देखा यहाँ कुरान और हदीस की बातें हो रही है, यहाँ पे कुरान बयान हो रहा है। ये अल्लाह वो भी आके बैठ गया, ये अल्लाह ताला क्या उसकी भी बख्शिश हो जाएगी, क्या उसे भी तुम माफ कर देगा? अल्लाह फरमाता है हुमुल जुलसाउ ला यशqa बिहिम जलीसुहुम, ऐ मेरे फरिश्तों ये वो मजलिस है जहाँ पे जो बैठ गया वो बैठ गया, यहाँ पे मैं सबकी मगफिरत कर दूंगा, यहाँ मैं सबको बख्श दूंगा। जो गुजर रहा था और देखा कि कुरान बयान हो रहा आके बैठ गया, मैं उसको भी माफ कर दूंगा, जो पहले से था मैं भी उसको बख्श दूंगा। ये मिलाल के रजाकार हजरात से गुजारिश है, इस जलसागाह के रजाकार हजरात वो लोगों को बैठाने का काम करें। आप जहाँ कहीं भी हों थोड़ा महफिल में घूमकर लोगों को इत्मीनान से बैठने की दावत दें। ये कुरान करीम तो किताब है, जब इस किताब की आप तिलावत करेंगे तो अल्लाह के फरिश्ते आपकी तिलावत को सुनेंगे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, एक सहाबी है, नाम उनका क्या है, उसैद इब्न हुज़ैर। उसैद बड़ा प्यारा नाम। हजरत उसैद इब्न हुज़ैर कुरान पढ़ रहे थे सूरह बकरा, और उनका मासूम बच्चा यहया बगल में बैठा था, और एक घोड़ा खूंटे से बंधा हुआ था। हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूरह बकरा की तिलावत कर रहे हैं, घोड़ा बिदकने लगा, घोड़ा भागने लगा, ये चुप हो जाते, घोड़ा चुप हो जाता, ये कुरान की तिलावत करने लगते, घोड़ा फिर से बेचैन हो जाता। हजरत उसैद कहते कि मैं डर गया कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को कुचल ना दे, मैंने फौरन अपने बच्चे को गोद में लिया और फिर मैंने घोड़े के ऊपर आसमान की तरफ देखा, तो मैंने क्या देखा कि आसमान में एक साहिबान चमक रहा है, एक बदली नजर आ रही है। मुझे बात समझ में नहीं आई। जब सुबह हुई मैंने अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया सुनाया। आपने कहा ए इब्ने हुज़ैर, जब तो कुरान पढ़ रहा था तो तुझे और कुरान पढ़ना चाहिए था, तुझे और कुरान की तिलावत करना चाहिए था। हजरत उसैद कहते हैं ये अल्लाह के नबी मैं डर गया कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को कुचल ना दे, कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को कुचल ना दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ऐ उसैद क्या तुम्हें मालूम है कि वो जो आसमान में रोशनी चमक रही थी वो क्या है? कहा वो अल्लाह के फरिश्ते थे। जब तुम कुरान पढ़ रहे थे अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी तिलावत को सुन रहे थे, और अगर तुम कुरान पढ़ते रहते फरिश्ते तुम्हारी तिलावत को सुनते रहते, और सुबह हो जाती फरिश्तों को आम लोग भी देख लेते। पता ये चला कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो फरिश्ते हमारी तिलावत को सुनते हैं। किसी मदरसे में जाओ, जाकर के देखो 20, 30, 40 बच्चे बैठ करके कुरान पढ़ रहे हैं और हाफिज इसको कुरान पढ़ा रहे हैं। ऐसी मजलिस में भी अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम, जब अल्लाह तबारक व तआला के कुछ बंदे बैठ करके कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ाते हैं, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। जब अल्लाह के कुछ बंदे बैठ कर के कुरान की तिलावत करते हैं, ऐसी मजलिस में सुकून नाजिल होता है और अल्लाह की रहमत ऐसी मजलिस को ढांप लेती है, और ऐसी मजलिसों को अल्लाह के फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं, और ऐसी मजलिसों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला अपने दरबार में करता है, फरिश्तों के बीच में करता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, कुरान पढ़ाने वाले बन जाओ। शायद कितने ऐसे नौजवान हैं रमजान में कुरान हाथ में उठाया था और कुरान हाथ में उठाने की नौबत नहीं आई। सामने रमजान आ रहा है, बीच में एक बार भी फुर्सत नहीं हुई कि कुरान खोल करके देखें। कितने ऐसे लोग हैं कुरान को नहीं पढ़ रहे। अगर डिस्ट्रिक्ट के डीएम का अगर आपके पास मैसेज आ जाए और आपको अगर मुखातब करके कहा गया हो, आप तो बाग बाग हो जाएंगे, आप तो बाग बाग हो जाएंगे, इतनी बड़ी हस्ती का मेरे पास मैसेज आ गया। लेकिन
पूरे दुनिया का मालिक, जमीन और आसमान का मालिक रब्बे जुल जलाल आपके घर में कुरान की शक्ल में मैसेज भेजा है, आप उसको नहीं पढ़ते हैं। आपका कोई साथी अगर आपको मैसेज करे, आप अगर उसके मैसेज को इग्नोर कर दे, उसके मैसेज को नजरअंदाज कर दे, आपका दोस्त नाराज हो जाएगा, तूने मेरे मैसेज को क्यों इग्नोर किया, तूने क्यों उसको नहीं पढ़ा। रब का कलाम हमारे घर में पड़ा हुआ है, उसको पढ़ने की नौबत नहीं आई। ताकों में सजाया जाता हूँ, हाथों में उठाया जाता हूँ, सीने से लगाया जाता हूँ, पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। कुरान सवाल कर रहा है, ओ लोगों तुम मुझे ताकों में सजा करके रख देते हो, रेशम के कपड़े में समेट करके रख देते हो, सीने से लगाते हो, मुझे चूमते हो, लेकिन मेरी तिलावत नहीं करते हो, मेरे ऊपर गौर क्यों नहीं करते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। कुरान पढ़ा करो। ये कुरान करीम तो किताब है, ये कुरान करीम तो किताब है। जब एक डाकू था, उसका नाम था उज़ैर इब्न अयाज। उज़ैर इब्न अयाज डाका डालने के लिए गया है, चोरी करने के लिए गया है, माल हड़पने के लिए गया है। कोई अल्लाह का बंदा था जो रात के सन्नाटे में कुरान की तिलावत कर रहा था। उज़ैर इब्न अयाज एक मकान के छत पर कूदता है डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए, माल हड़पने के लिए। रात का सन्नाटा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई अल्लाह का बंदा कुरान पढ़ रहा था। उज़ैर इब्न अयाज के कानों में जब कुरान की आयत पढ़े, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया, ईमान वालों के लिए अभी वो टाइम नहीं आया, ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि उनका दिल अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को सुन करके पिघल जाए। जब ये आयत उज़ैर इब्न अयाज के कानों में पड़े, उज़ैर इब्न अयाज डाका डालने के लिए गया है, चोरी करने के लिए गया है, माल हड़पने के लिए गया है, डायरेक्ट दिल पर असर पड़ा। कुरान सुना, डायरेक्ट दिल पर असर पड़ा और कहा है अल्लाह आ गया है वह वक्त, तेरा बंदा अब तेरे बारगाह में तौबा करता है। और दुनिया के लोगों ने ये मंजर भी देखा। कल तक जो उज़ैर इब्न अयाज लोगों के घर में डाका डालता था, चोरी करता था, आज वो अल्लाह का इतना बड़ा आबिद, इतनी सच्चा तौबा की और इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा जाहिद बन गया। वो दिन रात 24 घंटा खाना काबा के बगल में रहने लगा, वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गया। कुरान तो वही है, कुरान तो वही है। दिल बदल गए हमारे, अब हमारे दिलों को कुरान अच्छा नहीं लगता है। हजरत उस्मान गनी कहा करते थे, लौ तहुरत कुलूबुकुम मा शबिअत मिन कलामिल्लाह, अगर हमारा दिल पाक होता, हमारा दिल गुनाहों से पाक होता, तो इस कुरान को सुन करके हमारे दिल का कभी जीना भरता, कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हमने बहुत कुरान पढ़ लिया है। हमारे दिल नापाक हो चुके हैं, दिल को साफ करने की भी जरूरत है। लाओ दुनिया की कोई और किताब, लाओ दुनिया की कोई और किताब जिसके पढ़ने में सवाब है, जिसके पढ़ने में नेकी है, लेकिन कुरान करीम वो किताब है जिसके पढ़ने में सवाब है, जिसके पढ़ने में नेकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह, जिसने इस किताब का एक हर्फ पढ़ा, जिसने कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ा, फलहु बिही हसनतुन, तो उसे एक नेकी, वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, और एक नेकी अल्लाह तबारक व तआला के पास जाके 10 नेकियों में बदल जाती है। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देकर के बताते हैं, जब तुम अलिफ लाम मीम पढ़ोगे तो तुम्हें एक नेकी नहीं बल्कि 30 नेकी, क्योंकि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। सवाल पैदा होता है, अल्लाह मैं बांग्ला भाषी हूँ, मैं बांग्ला बोलने वाला हूँ, मैं उर्दू बोलने वाला हूँ, मैं हिंदी बोलने वाला हूँ, ये अल्लाह मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तो मैं कुरान को अटक अटक के पढ़ता हूँ, मैं कुरान को सही से पढ़ नहीं पाता हूँ। ऐ अल्लाह, क्या मैं जब कुरान पढ़ूंगा तो मुझे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतहु, जो अटक अटक के कुरान पढ़ेगा उसे डबल सवाब, इतनी नेकी है। कोई है दुनिया की ऐसी किताब? डॉक्टर जाकिर नाइक अपने एक तकरीर में बाइबल की एक दलील देते हैं
کسی کرسچن نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے اس دلیل کو غلط طریقے سے بیان کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے تم مجھے پروف لا کر کے دکھا دو میں مان لوں گا. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے دوسرے تقریر میں کہتے ہیں کہ بائبل کے انڈیا میں بہت سارے نسخے ہیں اور ہر نسخے میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. دوسری طرف آ جاؤ قرآن میں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کو پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے. بڑے دردناک طریقے سے عثمان غنی کو شہید کیا گیا تھا. حضرت عثمان غنی جمعہ کے دن آپ نے روزہ رکھا, غسل کیا, نئے کپڑے پہن کر کے قرآن کی تلاوت کرنے لگے. ادھر دشمن گھر کے پیچھے سے مکان کے چھت پر آ گیا, گھر کے اندر آ گئے. ایک شخص سودان بن حمران لوہے کی ایک موٹی سلاخ لے کر پیشانی مبارک پر مارا, چکر کھا کر قرآن پر گر گئے. پھر ایک شخص سودان بن حمران نیزہ لے کر کے پیشانی مبارک پر چڑھ گئے اور پورے شریر کو چھید کر ڈالا. پھر ایک شخص تلوار کا ایسا وار کیا کہ سر تن سے جدا ہو گیا. حضرت عثمان قرآن کو پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے. حضرت عثمان کو بڑے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا. خدایا خیر یہ کیسی اداسی ہے مدینے میں, چھپائے پھر رہے ہیں لوگ کیسا درد سینے میں. یہ وحشتناک سناٹا ہے کیوں قصر خلافت پر, زمین و آسمان بے چین ہے حضرت عثمان کی شہادت پر. یہ کس کا ذکر ہے ہر سمت لوگوں کی زبانوں پر, یہ کیوں افسردگی طاری ہے گلیوں میں مکانوں پر. نگاہیں رو رہی ہے حضرت عثمان کا غم ہے, زمین سے آسمان تک ہر طرف ماتم ہی ماتم ہے. ارے مسلمانوں پہ ہر جانب سے جب تنگی ہی تنگی تھی, یہ مفلس قوم ایک ایک بوند پانی کو ترستی تھی. غلاموں کی طرح کفار کے قبضے میں رہتے تھے, غلاموں کی ہزاروں سختیاں برداشت کرتے تھے. تو اس دم حضرت عثمان کا ایثار کام آیا, لٹایا بے تکلف مال و زر آرام پہنچایا. انہیں پر آج بدبختوں نے کیسا ظلم ڈھایا ہے, خدا سمجھے گا داماد نبی کو یوں ستایا ہے. خدا کے خوف سے دن رات روتے رہتے تھے, قرآن کی تلاوت ہر دم کیا کرتے رہتے تھے. حضرت عثمان کو بڑے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا. حضرت عثمان جس قرآن کو پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے وہ قرآن کی اس آیت کو پڑھ رہے تھے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں سے بدلہ لے لے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے انتقام لے لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے جاننے والا ہے. حضرت عثمان قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے اور وہ قرآن آج بھی ترکی میں موجود ہے. جا کے دیکھ لو اس قرآن میں اور جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے. اس قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں قرآن پڑھا کرتے تھے, کافر شور مچایا کرتے تھے, کوئی چلایا کرتے تھے, کوئی سیٹی بجایا کرتے تھے, کوئی تالی بجایا کرتے تھے, اور وہ کہا کرتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. وہ کہا کرتے تھے ارے قرآن پڑھا جائے تو تم شور مچایا کرو. کوئی کہتے تھے قرآن پڑھا جائے تو تم سیٹ بجایا کرو. کوئی کہتے تھے قرآن پڑھا جائے تو تم تالی بجایا کرو تاکہ اس قرآن کو سننے سے تم بچ جاؤ. مگر جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے وہ سوچتے تھے ارے وہ کہتے تھے ارے یہ قرآن تو محمد کا کلام ہے, اس کو نہیں سنو. لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے ارے یہ تو ہماری ہی زبان کی کتاب ہے, ایک بار سن کر کے دیکھتے ہیں. اور جس نے بھی سنا یہ اس قرآن پر ایمان لے کر کے آئے گئے. یہ ہے قرآن کی خاص بات, یہ ہے قرآن کی خاصیت کہ دشمنوں نے جب اس کتاب کو سنا وہ بھی اس قرآن پر ایمان لے کر کے آ گئے. قرآن تو وہی ہے میرے پیارے ساتھیوں, قرآن پڑھا کرو. قرآن پڑھنے سے نیکی بھی ملے گی, برکت بھی ملے گی. ابھی 2 دن کے بعد جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اگلے جمعہ تک اس کو ایک نور عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالی. بھائی 15 سے 20 منٹ کا وقت نکال کر کے قرآن پڑھو, نیکی بھی ملے گی, برکت بھی ملے گا. اور کیا چاہیے. وقت ہو چکا ہے میرا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ
ہم تمام لوگوں کو جتنی باتیں سنیں اس پر عمل کرنے اور قرآن پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔